السلام علیکم۔ میں ہوں شفقت علی نیاز۔ اچھا، پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ آج کل ایک بڑی ہاٹ نیوز چل رہی ہے کہ جو المعروف ارطغرل غازی، جن کا اوریجنل نیم اینگل الطان ہے، وہ پاکستان آئے تھے اور پاکستان کے اندر انہوں نے جو 2-3 دن کا سٹے کیا، اور وہ سٹے انہوں نے کیا کاشف ضمیر صاحب کے پاس۔ کاشف ضمیر صاحب جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک ٹک ٹاک سٹار ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کاشف ضمیر صاحب نے انہیں بلا کے یہاں ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور پھر جو ہے ان کو کچھ پیمنٹ ان کے درمیان فکس ہوئی تھی، جو کہا جاتا ہے کہ $1 ملین ہے، یعنی $10 لاکھ۔ کاشف ضمیر صاحب نے ان کو پے کرنے تھے، اس کے جو ہاف ہیں وہ $5 لاکھ اس کو پے کیے، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ تو بعد میں سوشل میڈیا نے یہ خبر اٹھائی کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور کاشف ضمیر صاحب نے اس طرح ان کو بلا کے دھوکہ کیا ہے۔ تو اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ جو غازی ارطغرل تھے، وہ اینگل الطان صاحب، وہ نجی دورے پہ پاکستان کے اندر آئے تھے۔ نجی دورے کا مطلب ہوتا ہے کہ پرائیویٹ دورہ، مطلب اپنی مرضی سے اگر وزٹ کرنا جانا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے تھے۔ اس میں مطلب اتنا بڑا ایکٹر، جس کو بعد میں مطلب گورنر صاحب نے بھی یہ بیان دیا کہ پاکستان میں کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا، یہ کیسے پرائیویٹ دورے پہ آ گیا، اتنا بڑا ایکٹر، اس کو تو اسٹیٹ گیسٹ ہونا چاہیے تھا۔ اسٹیٹ گیسٹ کا مطلب ہے کہ جس کو مطلب نا اسٹیٹ ہوسٹ کرتی ہے پاکستان، ایز اے وہ پاکستان کا گیسٹ ہوتا، پاکستان کا مہمان ہوتا، پاکستان وہ جہاں بھی جاتا ہو اس کے اوپر جو ایکسپینسز ہوتے وہ گورنمنٹ بیئر کرتی، اسٹیٹ بیئر کرتی، نہ کہ کوئی ایک بندہ بیئر کرتا۔ تو اتنا بڑا ایکٹر کیسے پاکستان کے اندر آ گیا پرائیویٹ دورے پہ، اور پتہ بھی نہیں کسی کو؟ جب اس کے ساتھ وہ آ کے چلا گیا، دھوکہ ہو گیا، تو اس کے بعد یہ خبریں آ رہی ہیں اور سارے اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ کاشف ضمیر صاحب جو ہمارے پاکستانی ٹک ٹاک سٹار ہیں، تو اس کو بہت زیادہ رگڑا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو بلایا، دھوکہ کیا اور واپس بھیج دیا، اس سے پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے۔ تو ذرا آپ اس بات کو سوچیں کہ کیا جو اینگل الطان ارطغرل غازی صاحب تھے، وہ اتنے بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، کہ انہوں نے کسی نے ان کو کہا کہ یہ پرائیویٹ دورے پہ آپ پاکستان آ جائیں، آپ کو اتنی پیمنٹ کریں گے، اور وہ چپ کر کے انہوں نے مطلب وہاں سے ٹکٹ کرائی اور پاکستان آ گئے؟ کیا ایسے ہوتا ہے؟ ایون کہ مطلب چھوٹی موٹی بات بھی ہے، اگر آپ کو کوئی باہر جانے کے لیے ایسے بلائے کہ ہم اتنے پیمنٹ کریں گے، تو آپ لوگ ایسے چلے جائیں گے؟ خود اس بات کا آنسر کریں۔ اچھا، اور دوسری یہ بات کہ اگر وہ کاشف ضمیر صاحب کو نہ جانتے ہوتے تو پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے دھوکہ کیا۔ جس طرح کاشف ضمیر صاحب ترکی میں گئے، جا کے انہوں نے ارطغرل غازی صاحب کو جو ہے وہ $60 لاکھ کی رنگ پہنائی، گفٹ کی ان کو۔ تو یہ جو ہے اس وقت انہوں نے گفٹ لیا، ان کے پاس بیٹھے، ان سے فرینڈ شپ ہوئی، پھر انہوں نے اپنے بزنس پرپز کے لیے یا پرائیویٹ پرپز کے لیے ان کو پاکستان بلا لیا، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ جو بھی ان کی ڈیل ہوئی کہ میں آپ کو اتنی پیمنٹ کروں گا، یا فری میں بلا لیا، پرائیویٹ دورہ ہے تو اس میں ہمارا کنسرن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلا لیا، بلانے کے بعد ان کا 3-4 دن گزرے، پھر وہ واپس چلے گئے۔ تو اگر یہ واقعی کاشف ضمیر صاحب نے، چلے مان لیتے ہیں، ان کو بلایا، بلا کے ان کے ساتھ مطلب پیمنٹ جو بھی بات ہوئی تھی اس کا ہاف پے کیا، تو ہاف پے کرنے کے بعد جب وہ واپس جا رہے تھے یہ پیمنٹ لے کے غازی ارطغرل صاحب، تو کیا انہوں نے رپورٹ کیا؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی گورنمنٹ ادارے کو، کسی جو ہے فوکل پرسن کو انہوں نے بتایا کہ مجھے کاشف ضمیر صاحب نے، پاکستانی نے یہاں پہ بلایا اور دھوکہ کیا؟ وہ چلے گئے۔ کاشف ضمیر صاحب کا انٹرویو لیا گیا، ان سے پوچھا گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ان سے جو ہے وہ $10 لاکھ کی ڈیل کی تھی، 5 لاکھ میں نے ان کو پہلے پے کرنے تھے، وہ آئے پے کر دی، اس کے بعد میری شوٹنگ ہونی ہے۔ ان کا جو بھی وہ گلاس کا بزنس ہے، یا وہ چودھری گروپ آف انڈسٹریز کا جو کہتے ہیں، یا انہوں نے نئی شوٹنگ کرانی تھی، صرف ویسے ہی بلایا، اور آپ پیمنٹ میں نے کہتا اب کر دیا، آپ بعد میں کر دی۔ تو کیا اس بات کا کسی کے پاس ثبوت ہے کہ ارطغرل غازی صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور واقعی کاشف ضمیر صاحب نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ نہیں نا، کسی جگہ اس نے رپورٹ بھی نہیں کیا، وہ واپس چلے گئے۔
تو یہ پھر ہم لوگ خود ہی کیوں بیٹھ کے پاکستانی یہ کیے جا رہے ہیں، اپنے ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں، اپنے جو سٹارز ہیں، ایکٹرز ہیں، ان کو بدنام کر رہے ہیں. اتنا بڑا سٹار اگر پاکستان کے اندر آیا ہے اور آ کے چلا گیا تو اس کو پازیٹیو نیوز کے طور پہ کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس میں امن والا ہے، یہاں پہ لوگ اتنے بڑے بڑے آتے ہیں، تو اس کو پازیٹیولی امیج بھی دیا جا سکتا ہے. یہ ہمارا میسج کہاں تک جاتا ہے؟ یوٹیوب جو ہے وہ کیا انڈیا میں لوگ نہیں دیکھتے؟ کیا وہ روس میں نہیں دیکھتے، امریکہ میں نہیں دیکھتے؟ ہر جگہ دیکھی جاتی ہے نا. تو کیا امیج جا رہا ہے لوگوں کے سامنے، اور کیوں ہم ایک بندے کے پیچھے پڑ گئے ہیں ایک چھوٹی سی بات کے بدلے میں، جس کا کوئی پروف بھی نہیں ہے؟ تو جس طرح یہ ہمارے مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اتنے پڑھے لکھے اچھے اچھے اینکر ایسا کیوں کام کر رہے ہیں؟ وہ اے آر وائی کے چینل پہ بیٹھ کے باخبر سویرا پہ جو مدیحہ اور شفاعت صاحب ہیں، وہ بھی انہوں نے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جی ارطغرل غازی نے ان سے دھوکہ کیا، مطلب ان کو بلایا، ہاف پیمنٹ کی، اس کا جو سونا ہے گلے میں 3.5 کلو کا وہ نقلی ہے، انہوں نے 1800 کا اس پہ پانی چڑھوایا تھا، اس کی پیمنٹ. ان کی ریسرچ چیک کریں کہ جس انہوں نے سونار سے سونے کا پانی اپنے چین پہ چڑھوایا، اس کے 1800 بھی پے نہیں کیے. بھائی 1800 اگر پے نہیں کیے تو آپ لوگ خود کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ارطغرل غازی کے جو ہے وہ $5 لاکھ کی پیمنٹ کر دی، تو وہ کہاں سے کر دی؟ یا وہ 60 لاکھ کی جو رنگ گفٹ کر کے آیا ہے وہ کہاں سے کر دی؟ اس کے پاس اگر کچھ ہے، اس کی چین سونے کی ہے یا جس چیز کی بھی ہے، پھر اس کے جو اوپر کیسز ہیں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے. جتنے کیسز ہیں اس کے اوپر، تو وہ پاکستان کے اندر ہے، پاکستانی کورٹس کا سامنا کر رہا ہے. تو پاکستان کی کورٹ نے اسے پہلے کیوں نہیں گرفتار کیا؟ ٹھیک ہے، پاکستانی اداروں نے اگر ارطغرل غازی آ کے واپس چلا گیا تو اب اس پہ ان کو گرفتار کر رہے ہیں جو اس نے رپورٹ بھی نہیں کیا واقعہ کہ میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے. تو یہ ایک بندے کو اگر اس نے کسی اتنے بڑے سٹار کو بلا لیا ہے، اس کی پاپولیرٹی اچھی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اسے جیلس ہو کے ہمیں اپنے ملک کا نام بدنام کرنا چاہیے. یہ بالکل غلط بات ہے. اس کو بلکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر اس کے پاس جو چیزیں ہیں تو وہ اس کی پرسنل ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے اور بھی زیادہ دے. تو میری تو اس کے بارے میں یہی اوپینین ہے. باقی انہوں نے وہ میرے خیال میں ایک باخبر جو والے جو ہیں مدیحہ شفا صاحب، انہوں نے بھی لائن پہ میرے خیال میں ایک کیا نام ہے ان کا، نعیم حنیف صاحب، ان کو لائن پہ لیا ہوا تھا، اور وہ بھی اسی بات پہ لگے ہوئے تھے. جی میں نے تو ان کا شعر بھی جا کے، شعر تو شکر ہے وہ مطلب کھیل کود رہا ہوتا ہے، پبلک بھی اس کو کمنٹ کرتی ہے کہ واقعی شعر اوریجنل ہے. تو نہیں تو یہ لوگ تو جس طرح اس کا سونا نکلی ہے، اس کا زنجیر نکلی، اس کا جو ہے فلاں چیز نکلی ہے، تو یہ اس کا شعر بھی نکلی بنا دیتے. وہ تو پبلک کو نظر آ رہا ہے کہ نکلی نہیں ہے. وہ کہہ رہا تھا میں اس کا جا کے شعر بھی چیک کروں گا کہ اندر سے کہیں کچھ اور نہ نکل آئے. تو حد ہے ویسے ہماری تعصب کی اور اپنا ملک کو بدنام کرنے کی. تو آپ لوگوں، یہ میری پرسنل اوپینین ہے اس بارے میں. آپ لوگوں کی کیا اوپینین ہے؟ آپ لوگوں نے ضرور کمنٹس میں بتانا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.